السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تتولوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ سورۃ الانفال ہے اور سورۃ نمبر 8 ہے اور اس کی آیات 20 سے ہم شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ 29 تک جائیں گے۔ خیر جہاد کے بارے میں آگے آیات ہیں، مضامین ہیں، لیکن یہ درمیان والی آیات بہت عمومی ہیں، جہاد کے علاوہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، تو اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ کامیابی اور کامرانی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن غیر شعوری طور پر، خاندانی طور پہ پتہ ہے، معاشرتی طور پہ پتہ ہے، باپ دادے کی میراث کی طرح اسلام ہمیں ترکے میں ملا ہے، اس لیے بس ٹھیک ہے جی، کامیابی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، زبانی حد تک پتہ ہے، عملی طور پر عمل نہیں، اور پورا اعتقاد اور شعور نہیں، کیونکہ پورا اعتقاد اور شعور عمل میں آئے بغیر رہتا نہیں ہے۔ صحیح اعتقاد ہو اور پورا شعور ہو، وہ عمل کے بغیر رکتا ہی نہیں ہے، وہ عمل میں چھلکنے لگتا ہے۔ جو عقیدہ عمل میں چھلکے نا، اس عقیدے کو عقیدہ نہ کہے، وہ تو اللہ کی مہربانی، عمل کچھ بھی نہ ہو تو ایک دن اتنا عقیدہ اللہ کو پتہ ہے، وہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہاں اتنا عقیدہ ہے کہ جنت میں جا سکے، وہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے، اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب اثر نہیں ہوتا، ہم کیسے پہچانے کہ جو زبان سے کہا ہے اس کا دل پر اثر کتنا ہے، عقیدے کے اندر اس کی مضبوطی کتنی ہے، یہ تو اللہ جانتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی مان کے چلو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی مان کے چلو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تم نے پھرنا نہیں ہے، روگردانی نہیں کرنی، جبکہ تم سن بھی رہے ہو اس حکم کو۔ ایک بندے نے سنا نہیں، کوشش کی اس تک حکم پہنچا نہیں، ایک الگ بات ہے۔ ایک ہے چلیں غافل رہا، غفلت میں اسے پتہ نہیں چلا، گناہ اس کا بھی ہے، لیکن ایک ہے مجلس میں بیٹھ کے سن رہا ہے اور پھر بھی روگردانی کر رہا ہے، یہ بہت اوپر ہے۔ ہاں ایک دوسرے پہلو سے دوسرا بندہ اس سے بھی اوپر ہے، وہ تو سنتا بھی نہیں ہے، عمل تو درکنار، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ تو مختلف پہلوؤں سے اس کی درجہ بندی مختلف ہو جاتی ہے، میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک وہ بندہ ہو سکتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، لیکن اس سے اللہ کے حکم کا پتہ دور دور تک کوئی عالم نہیں، اور آج یہ فضا قائم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھے اچھے گرانوں میں علماء کا فقدان ہو رہا ہے، خود میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، میرے خاندان میں بڑے بڑے علماء تھے، اب وہ شفٹ ہو رہے ہیں، سیاست میں دیکھیں یا بیوروکریسی میں دیکھیں یا کسی اور محکمے میں دیکھیں، بڑے بڑے اچھی جگہوں پر ہے۔ میں کسی لولے لنگڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، الحمدللہ کوئی خاندان لولا لنگڑا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پنجاب کا ایک ماحول ہے، جو ممبر پہ بیٹھے ہیں نا، اب تو شہروں میں کافی ماحول تبدیل ہو چکا ہے، تو دیہاتوں میں ابھی بھی ممبر پہ بیٹھے سمجھتے ہیں یہ 5 کلو گندم والا مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے،
جسے خود کچھ پتہ نہیں تو دوسروں کو کیا بتائے گا. ذرا جائے ہمارے علاقوں میں پتہ چلے پنچایت کو چیئر عالم دین کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہاں امن بھی ہے, اس لیے وہاں آپ کے سرکاری عدالتوں پہ بوجھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ بہت بڑی تعداد سرکاری عدالتوں میں جاتی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے احکامات اسلام کے خلاف ہوتے ہیں, اور اسلام کے خلاف نہ بھی ہوں تاخیر تو کہیں گیا نہیں نا, تاخیر کا مسئلہ 50 سال تک فیصلے نہیں ہونے, ٹھیک ہے, وہ ان جھنجھٹوں میں پڑتے ہی نہیں, بہت بڑی تعداد نہیں پڑتی ہے. جی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں, یہ مسئلہ 2 منٹ میں فیصلہ ہوتا ہے, چلے بات ہی ختم ہو. بڑا شارٹ کٹ, بڑا سیدھا سادہ. یہ پرویز مشرف اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں مزید زندہ رکھے, اس کو دنیا کے لیے عبرتناک بنا کے رکھے. اس نے آ کے بلوچستان کی ایک ریاست میں, جو ریاست تھی پہلے پتہ نہیں قلات میں, اس نے آ کے جو اصل جوڈیشری سسٹم تھا قیام پاکستان سے پہلے اسے ختم کر دیا, کیونکہ قلات کے والی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے یہ شرط لگائی تھی کہ میری ریاست کے جوڈیشری سسٹم کو چھیڑا نہیں جائے گا. پرویز مشرف کے دور تک اسے چھیڑا نہیں گیا. پرویز مشرف نے آ کے اس جوڈیشری بابرکت جوڈیشری سسٹم کو ختم کیا, اور آپ کا یہ جو جوڈیشری سسٹم ہے, جو آپ جو مرضی اس کو فتوے لگائیں, میں نہیں کہتا, وہ لا کے نافذ کریں. آج کی صورتحال اب کی کیا ہے میں نہیں جانتا. ہمارے ہاں تو ایسے ہی قرآن لے کے, بس حدیث لے کے, فقہ کی کتابیں لے کے, جو جس پہ احکامات ہوتے ہیں سارے فیصلے ہو گئے سائڈ پہ. ہاں سرکاری عدالتیں ہیں, وہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں, پھر وہاں جو چلا جاتا ہے پھر رگڑے کھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہاں سے چلی گئی کہ اب اچھے خاندانوں میں علماء کا فقدان ہو رہا ہے. جب علماء کا فقدان ہوگا تو دین کی بات سنیں گے کہاں سے, پہلے یہ بتائیں. اور جو ہیں ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد فضائل پہ گزارا کر رہی ہے. سنیں آپ, بہت بڑی تعداد, اگر میں اکثریت کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا, علماء کی اکثریت اس وقت فضائل پہ گزارا کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ قوم اس کو کیا سمجھانا ہے, آرام سے میٹھے میٹھے بول سناؤ. اور انہوں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے فارمولے بنا لی ہیں, جیسے کیمسٹری کے فزکس کے فارمولے ہوتے ہیں نا, تو مولویوں نے بھی اپنے فارمولے بنا لی ہیں. وہ فارمولہ کیا ہے, دل آزاری نہ ہو, کسی کے دل کو چوٹ نہ پڑے. میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے مفتی اس دھوکے میں مبتلا ہیں. دل آزاری نہ ہو, دل کو چوٹ نہ پڑے, کسی کا دل مت دکھاؤ. نتیجہ کیا ہوتا ہے, حق کا ایک مسئلہ بیان نہیں ہوتا. کیوں؟ انہوں نے اپنی طرف سے ایک میتھمیٹیکل فارمولہ بنا لیا, دل آزاری نہ ہو. جملہ بڑا اچھا ہے, جملہ بڑا اچھا ہے, پیس, امن, رواداری. کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, آپ بولیں تو کہ وہی یہ تو امن کے رواداری کے مخالف, جملہ تو بڑا اچھا ہے. سمجھائی بات کی, کون اس کا مخالف ہے؟ دل آزاری نہ ہو, واقعی دل آزاری نہ ہو بھائی, جملہ بڑا اچھا ہے. لیکن ہم آپ کو دین بیان کرتے اس لیے کرتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر میں آپ کا دل دکھاؤں, خاور اکرام صاحب کا دل دکھاؤں, کھوکر صاحب کا دل دکھاؤں, انعام صاحب کا دل دکھاؤں. اس لیے ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں, اس لیے بیٹھتے ہیں اللہ کا دین من وعن سچ آپ کے سامنے رکھیں. اس کے بعد کسی کا اگر دل دکھتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. ہاں اگر میں نے دل دکھایا ہے اور دل دکھانے کی نیت سے دکھایا ہے, یا میں نے غلط مسئلہ بیان کر کے دل دکھایا, تو پھر یہ میری غلطی ہے. کیا قریش مکہ کا دل دکھا نہیں تھا؟ دل دکھا تھا تو مکے سے نکالا تھا بھائی, وطن سے بے وطن کیا تھا, مہاجروں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے قبائل میں جو نفرت ہوتی ہے نا وہ بھی انتہا پہ ہوتی ہے, اور جو ان کے اندر یونٹی ہوتی ہے وہ بھی اپنے منتہا پہ ہوتی ہے. سمجھائیں, وہ جان دے دیتے ہیں. اس قبائلی معاشرے کے اندر جان دینے والوں نے اپنے بلڈ ریلیشن کو نکال باہر کیا, تو ان کی دل آزاری نہیں ہوئی تھی. سمجھے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی دل آزاری کی نیت سے دین بیان نہیں کیا تھا, حق بیان کیا تھا. انہوں نے سمجھا نہیں, اپنی دل آزاری سمجھ لی. تو کہنے کی بات یہ ہے علماء کی تعداد کم ہوتی جا رہی, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
اور اس خطرناک وقت میں جو اس طرف آئے گا اس کے لیے پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. مجھے میرے بہت قریبی ساتھیوں نے مجھے کہا، میرے بڑے قریبی، کہتے ہیں اپنی اولاد کو اس طرف لے جانا، یہ کرنا وہ کرنا. میں کہا یا اللہ مجھ پر وہ دل نہ لانا جب میرے دل میں تیرے دین کی وقت کم ہو جائے اور میں اپنی اولاد کو اس طرف نہ لاؤں. ہاں تمنا ضرور ہوتی یا اللہ میری اولاد کو فقر و فاقے میں مبتلا نہ کرنا، تیرے دین پہ آتے ہوئے آزمائشوں کا شکار ہو جائے، یا اللہ ایسا نہ کرنا، ہم اس کے قابل نہیں ہیں. اور یہی تبلیغ میرے والد صاحب کو ہوتی تھی. آج اگر میں سوچوں کہ میرے والد صاحب متاثر ہو کے مجھے کسی اور طرف لے جاتے تو میں اگر ہوتا بھی تو کہاں ہوتا، اس سے بہتر نہ ہوتا. اور آج ادھر بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کا ثواب میرے باپ کی قبر کو پہنچ رہا، ان کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور آج جو دل سے، شعور سے، اعتقاد سے، ایمان سے میں اپنے باپ کے لیے جو دعا کر سکتا ہوں الحمدللہ کرتا ہوں. اللہ مزید توفیق دے. اگر میں کسی اور سیٹ پہ ہوتا تو اس طرح نہ کر سکتا. اگر مجھے کوئی پوچھے آپ عالم دین نہ ہوتے تو کیا ہوتے، تو یقین جانیے میں بلا تعامل کہوں گا میں ایک بڑا گمراہ انسان ہوتا. کیونکہ بولڈنس اللہ نے شروع سے رکھی ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کانفیڈنس شروع سے رکھا ہے. میں جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور مولویوں کا میں سب سے بڑا ویری ہوتا، مخالف ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو پڑھا ہے، جو سنا دیکھ لیا، جو خال اچھے لوگ ہیں ان کے قریب مجھے بیٹھنے کی توفیق ہی نہ ملتی، تو پھر وہ میرا وہی نظریہ ہوتا جو بہت سے لوگوں کا، تو میں تو گمراہ ہو جاتا. کیونکہ گمراہ ہونے پر میرا مشاہداتی حد تک یقین بھی ہے کہ اگر میں اس لائن پہ نہ ہوتا تو میں بڑا گمراہ ہوتا. یقین کریں، یہ لوگ بسا اوقات اداکاری کرتے ہیں نا، تو مجھے اتنی سینس ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اداکاری میں جان نہیں ہے، وہ مجھے ڈر لگتا کہ خدا نخواستہ میں اس لائن پہ نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا. سمجھائی؟ کیونکہ بڑے راستے ہوتے ہیں. میں اپنے اسکول میں بیٹھا، میں روٹین میں جو پی ٹی کا پیریڈ ہوتا تھا، ڈرل کا پیریڈ، اس میں نہیں جایا کرتا تھا، بینچ پہ ہی لیٹ جاتا تھا، آرام کرتا تھا. روٹین میں نہیں جاتا تھا. اسکول میں ہمارے ڈرل کا پیریڈ ہوتا تھا، یہ وہ پریڈ شریڈ سب کچھ. میں خود اللہ کا شکر ہے اچھا کھلاڑی تھا تو میں اثر کو کھیلتا تھا، میں ڈرل سے بھاگتا تھا. ڈرل کے پیریڈ میں نہیں جاتا تھا، جبکہ لڑکے ڈرل کے پیریڈ کے انتظار میں ہوتے تھے. تو میں ایک دن ایسے بینچ پہ بیٹھا، کوئی کلاس میں نہیں تھا، تو کچھ شعر میری زبان پہ آیا. وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اشعار ہے کہ گانے کے بول ہیں. گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا. اور میں نے اس کو ترنم سے پڑھنا شروع کر دیا. شاید یہی مجھے یاد آ رہا. میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا بینچ پہ لیٹا ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں. اس دن بزم ادب کا پیریڈ تھا. سر نے جب بزم ادب کا پیریڈ کرا مجھے کہا حافظ بیٹے تلاوت کرو. الحمدللہ میں جب تک لاہور بورڈ میں رہا ہوں، بعد 6-5 سال لاہور بورڈ میں ٹاپر میں ہی رہا ہوں حسن قرأت میں الحمدللہ. 4-5 سال غالباً 5 سال میں 4 دفعہ مقابلہ ہوا، چاروں میں ٹاپر میں تھا لاہور بورڈ میں قرأت کے مقابلے میں. اللہ کا احسان، اللہ بڑائی سے بچا. مجھے آج تک اس لڑکے کا نام یاد ہے، چنگیز اس لڑکے کا نام تھا. جب میری تلاوت ہونے لگی تو وہ کھڑا ہو گیا. سر حافظ صاحب گانا بہت اچھا گاتے ہیں، ان سے گانا. میرے روم میں ایک دم پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا سر میں نے تو کبھی گانا گایا ہی نہیں. کہا سر یہ بھی ڈرل کے پیریڈ میں بہت اچھا گانا گا رہے تھے، میں سن رہا تھا، ان سے گانا بھی سنوایا ہمیں. سر نے غالباً ان سے ڈانٹ پلا دی. میں حیران پریشان رہ گیا. پھر مجھے پتہ چلا یہ تو گانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آج بھی سوچتا ہوں خدا نخواستہ میں اس منبر پہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، کس بے حیا طبقے میں، کس بے حیا گروپ میں ہوتا. پتہ نہیں کتنا بڑا میں لبرل ہوتا. اس اللہ نے مجھے دین کی برکت سے اس ماحول سے بچایا. لوگ پی ٹی وی کے خواب دیکھتے، میں بچپن میں پی ٹی وی میں پروگرام کرتا رہا ہوں جا کے. میری عمر 6 سال بھی نہیں تھی، میں نے ریڈیو پاکستان پہ پروگرام کیا الحمدللہ.
تو یہ نشریات میں بڑے بچپن سے اسٹیج پہ آتا رہا ہوں. بتانا اپنی تعریف نہیں ہے، واللہ میرا دل جانتا ہے، اس سے بڑھ کر میرا اللہ جانتا ہے. آپ کے سامنے بات کرنے کا مطلب کوئی اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اس اللہ کا کرم ہے جس نے بغیر کسی استحقاق کے مجھے گمراہی کے راستوں سے، بلکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان کے بڑے بھائی مجھے ریڈیو پاکستان میں لے گئے تھے. یہ مسکرایا تو مجھے یاد آ گیا، عرفان بھائی ہے نا ان کا نام، ہمارے محلہ دار تھے، آج کل محلہ دار نہیں ہے. ان کے بھائی عرفان میری انگلی پکڑ کے مجھے لے گئے تھے ریڈیو پاکستان. غالباً میری 6 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت، میرا وہاں پروگرام ہوا تھا. تو مواقع اللہ نے دیے، بلکہ میں ایک آدھ ایسے اداکار کو بھی جانتا ہوں جس کا نمبر آج بھی میرے پاس ہے، میں خیال وہی اس کے پاس ہے. وہ اس وقت پی ٹی وی میں چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے لیے کسی نہ کسی طرح آیا کرتا تھا. اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اہل بیت کون ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ماں میں سے باپ میں سے ایک اہل سنت ایک اہل تشیع، تو اہل بیت کون ہوتے ہیں. پھر میں پی ٹی وی اسٹیشن کی مسجد میں نماز پڑھ کے نکلا تھا، تو وہ آ رہا تھا ملاقات میں، واپس اسے اندر لے گیا، قرآن کھولا، میں نے اسے اہل بیت کا مفہوم بتایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات داخل ہے، بعد میں کوئی داخل ہے تو بعد میں ہے. قرآن کے اہل بیت سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہیں، وہ بعد میں اب خیر اینکر شنکری بھی کرتا ہے اور اداکاریاں بھی کرتا ہے سب کچھ. میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے اس قرآن کی بدولت، حدیث کی بدولت، دین کی تعلیمات کی بدولت مجھے اس سے بچائے رکھا. اور یہ اللہ نے ذریعہ علم دین کو بنایا، علم دین کے ذریعے اللہ نے میرے والد محترم کو بنایا. اس ساری تفصیل بیان کرنے کا مطلب یہ ہے جس کو یہ ذریعہ نہ ملے، اگر اس کی فطرت اندر سے ابھی نیک ہے تو کہیں نہ کہیں مل جائے گی اس کو. کیوں؟ اللہ ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں پہ ظلم توڑتا نہیں ہوں. بندہ اس کی فطرت صحیح ہو، اس نے گناہوں سے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو، گندا نہ کیا ہو، اور وہ سچ کی تلاش اپنے اندر رکھتا ہو، حق کی طلب رکھتا ہو اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ہدایت کے راستے اس پر کھولوں نہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ہدایت کے دروازے تک اسے پہنچاؤں نہ. اللہ کہتا ہے میں نے تو مثالیں قائم کر دی. گھر بیٹھے ابو لہب کو ایمان نہیں ملا، ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، سلمان فارسی کو مل گیا، بلال حبشی کو مل گیا. یہ کیا تھا؟ یہ صرف طلب کا فرق تھا، طلب کا فرق تھا، تلاش حق کے جذبے کا فرق تھا، بس، اور کوئی فرق نہیں تھا. سمجھائی بات کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے اللہ پہ ایمان لانے والو، دین پہ ایمان لانے والو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو. اس حکم سے تم نے پھرنا نہیں ہے جبکہ تم سن رہے ہو. یہ سننا بھی اللہ کی بہت بڑی، دین کا آپ کو ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہ ملے اچھے خاصے لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ، اور بیچارے اتنے جاہل ہوتے ہیں جب ان سے کہا جائے اللہ نے تمہیں اتنی دین کی، دنیا کی، بدن کی، عقل کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور ان صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے تم آج کس مقام پر ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. کہتا شکر ادا تو کرتے ہیں نا، میں کب کہتا ہوں یہ میری دولت ہے؟ اللہ نے دی ہے. میں کب کہتا ہوں کہ میں نے خود کمایا؟ اللہ نے دیا. شکر نہیں تو کیا؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے. یہ شکر صرف زبانی عملی نہیں ہے، انشاءاللہ بات آگے آئے گی. ہم نے صرف اعتراف کرنے کو شکر سمجھ لیا ہے، رب کا اعتراف کریں، ہاں یا اللہ تیرا دیا ہوا ہے، کرنا شیطان کا کام ہے. منہ سے بولنا یا اللہ تیرا دیا ہوا ہے، اور اس شکر کو ہم کافی سمجھ لیں. نہیں ہے کافی. کس نے کہا؟ ورنہ صحابہ قربانیاں دیتے. یہ دین یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ وہ شکر کا وہی مفہوم لیتے جو میں اور آپ لیتے ہیں تو یہ دین مکے سے باہر نہ نکل سکتا، بلکہ یہ ٹمٹماتا چراغ ہوتا اور نبی علیہ السلام کے بعد بجھ جاتا. یہ بجھا نہیں اور قیامت تک اس نے بجھنا بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے. ہاں ایک دن ضرور آئے گا کہ جب ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. وہ کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھا لیں گے. ان اللہ یقبض العلم
بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھا لیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ علم کو اٹھانے کی صورت نہیں ہوگی کہ پریس بند ہو جائیں گے، ترقی ختم ہو جائے گی، فارمولے مٹ جائیں گے، دنیا دوبارہ کھوتوں کے دور میں، کھوتی ریڈی کے دور میں چلی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اوراق سے اب کیا کہتے ہیں حروف کھرچ جائیں اور سب کچھ آپ دریا میں ڈال کے چنگیز خان کی یاد تازہ کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، علماء کی جگہوں پر جاہل بیٹھیں گے جو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ دور آج سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، اور اس دور کو لانے میں میرے اور آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ کبھی آپ نے کسی سوشل میڈیا کے اوپر کسی ایسے بندے پر اعتبار کیا ہے جو ڈاکٹر نہ ہو لیکن اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے اور آپ کو نسخے دیتا پھر ہے؟ بلکہ ریاست اس پہ چھاپا مارے گی، اسے پکڑ لے گی کہ تو ہماری ریاست کی لوگوں کی جان کا دشمن ہے۔ پکڑے گی نہیں پکڑے گی؟ پکڑ لے گی۔ لیکن یہ دین اتنا یتیم، اتنا مظلوم ہے، پوری عمر پلمبری کی ہوتی ہے، یا کوئی انجینئر ہوتا ہے، یا کوئی MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، یا کوئی PhD ڈاکٹر ہوتا ہے، پوری عمر کہیں اور گزاری ہوتی ہے، اور دھکے کھانے کے بعد وہ قرآن کو، حدیث کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، چند معلومات اکٹھی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد دین کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، دین کو سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اچھے خاصے لوگ باقاعدہ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ایک انجینئر نما شخص نے اس ہائی کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، اس نے نام تو نہیں لیا لیکن ہائی کورٹ کے جو ہمارے گریڈ سے بالاتر شخصیات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے اس نے کہا جی ایک بہت بڑے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہے نا، اس نے سوشل میڈیا پہ گرم کر دیا، آج مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا جی فلاں ہائی کورٹ میں فلاں شخصیت نے پوچھا، اس کی تو یہ اوقات کو لیے ہے کائنات۔ تو میں حیران ہوا یہ کون سی شخصیت تھی جس نے اس بدھو سے مسئلہ پوچھا جو اس شعبے کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ دور تو ہم خود لا رہے ہیں، ہم کسی سے مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی گزری کیسی ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے اس کی۔ آج یہ دین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اس نے دین کے علم حاصل کرنے میں کتنا وقت لگایا، کیا یہ دین کی براہ راست زبان عربی اس کو سمجھتا ہے؟ اور اللہ ایسوں کا پول ایسے کھولتے ہیں جب یہ عربی بولنے لگتے ہیں، کوئی حدیث کا لفظ بھی بولنے لگتے ہیں تو لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ تو یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، حکم سے پھرنا نہیں، روگردانی نہیں کرنی جب کہ تم اس حکم کو سن رہے ہو۔ یہ سننا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سننا اس وقت ہوگا جب سنانے والے ہوں گے۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا، آج میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں کہ جہاں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لائن پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لائن میں ڈگری ہاتھ بھی آ جائے تو اگر آپ کے اندر کچھ نہیں ہے تو یہ ڈگری خالی کاغذ ہے، خالی کاغذ ہے۔ دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، امام ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، متکلم ہے، فقیہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہے۔ اب تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکے سب کو برابر کر دیں۔ اگر کسی کے پاس خالی سند ہے تو ہمارے ایک عالم نے بڑا اچھا اس پر لطیفہ گڑا تھا اور بڑا فٹ آتا ہے، کہتے یار اپنی سند تو پڑھ کے دکھاؤ، کیونکہ ہماری سندیں عربی میں ہوتی ہیں، اور عربی زیر زبر پیش میں غلطی وہی نہیں کر سکتا جس کو عربیت کا پتہ ہو۔ انگلش میں تو واولز ہوتے ہیں نا، واولز کی وجہ سے آپ لفظ پڑھ لیتے ہیں، اور انگلش کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ آپ ایک لفظ اس طرح پڑھنا چاہیں گے، وہ اس کو انگریز الٹا پڑھیں گے تو آپ کو الٹا ہی پڑھنا پڑے گا، کیوں؟ انگریز نے ایسے پڑھا۔ کوئی لاجیکل فارمولہ نہیں ہے کہ ایسے سپیلنگ ہے تو لفظ کو ایسا پڑھا جائے گا، یہ تو عربی ہے، بڑا لاجیکل فارمولہ ہے کہ لفظ ایسا ہو تو ایسا ہی پڑھا جائے گا تھرو آؤٹ۔ لیکن واولز بھی مختلف لفظوں میں مختلف آوازیں دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ انگلش کا پتہ ہے آپ کو، لیکن پھر بھی واولز ہی زیر زبر پیش کا فیصلہ کرتے ہیں انگلش میں، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں تو صرف نو فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں آپ نے کیا پڑھنا ہے، وہ وہیں پکڑا جاتا ہے۔ تو ایک عالم دین نے کہا اس سند میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ قابل للاذان والاقامت ولخدمت المسجد والامامت، کہ یہ امامت کر سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے،
مسجد کی صفائی کر سکتا ہے؟ قابل للاذان والاقامہ ولخدمت المسجد والامام، کئی اذان دے سکتا ہے، مسجد کی صفائی کر سکتا ہے، جھاڑو پوچھا کر سکتا ہے، اور امامت کر سکتا ہے۔ امامت بھی بہت بڑی بات ہے اگر اس نے کہہ دیا تو، ورنہ تو امامت کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو امامت مشکل ہو جاتی ہے۔ خود میں نے ایک ایسے قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جس نے 3 رکعتوں کے بعد سجدہ سہو کر کے نماز سلام پھیر دی۔ ساتھیوں نے کہا 3 پڑھائی ہے، تو اس نے کہا میں نے سجدہ سہو کیا ہے، اور میں نے کہا وہی ظالم دوبارہ پڑھاؤ، میں نے ایسے میں کہا ظالم دوبارہ پڑھاؤ، میں کہا زیادہ بات نہ کرو یہ تو پول کھل جائے گا۔ 3 رکعتیں بڑھانے کے بعد قاری صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ نے 3 پڑھی تو اس نے کہا میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ تو یہ سننا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ نے ہیرے کنکر کو کھوتے گھوڑے کو ایک قسم میں کھڑا کر دیا ہے۔ گوالا بھی داڑھی رکھ لے تو مولوی صاحب، آپ کا نائب قاصد بھی داڑھی رکھ لے تو مولوی صاحب، جس سے پوری زندگی لگائی ہے وہ بھی مولوی صاحب، بلکہ مولوی صاحب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکو۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا امتحان ہے، کتنی زندگی ہے۔ آپ دنیا کمانا چاہتے ہیں، پیک لیول پہ دنیا کتنی کما لیں گے، بڑے سے بڑے منصب پر بھی چلے جائیں، 5-10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی 70 80 90 سال 100 سال عمر بھی ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی چلے جائے تو کتنا ہے؟ یہ بھی میں نے بہت بڑی بتا دی، 5 سے 10 سال۔ اس کے لیے بندہ اپنی اوقات کا بیڑا غرق کر دیتا۔ اس لیے دین کو سمجھیں جو کامیابی اور کامرانی کی بنیاد ہے۔ آپ کو دین مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا، ذرا سی محنت سے آپ آ جائیں اور آپ کو اللہ کا دین من وعن مل جاتا ہے۔ کس سے کہانیاں نہیں ملتی، ابا جی کی کرامات نہیں ملتی، خواب نہیں ملتے، شارٹ کٹ نہیں ملتا کہ سب کچھ چھوڑو بھائی یہ کرو جنت کی ضمانت۔ خود حضرت جا نہیں سکتے جنت میں اور دوسروں کو جنت کی ضمانت دیتے پھرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا۔ ایک اس پہ بات کر کے پھر مزید آگے چلتا ہوں۔ کہا سن بھی رہے ہو تو پھر تم نے حکم سے پھرنا نہیں، کیا مطلب؟ جس توجہ سے، جس اعتقاد اور ایمان سے تم دین کی بات سن رہے ہو نا، کیونکہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کو ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اچھے ہی گمان رکھتے ہیں نا، اللہ کو گمان کہ اللہ کو تو یقین ہوتا ہے، لیکن جو محاوراتی گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں جس اعتقاد اور یقین کے ساتھ تم سن رہے ہو نا، عمل بھی اسی طرح ہی کرو، تمہارا عمل بھی۔ آج ہم دین کی بات کو اگر ہم ایک تو سنتا ہی نہیں ہے، دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں کم مولوی صاحب بس کرے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی۔ ایک بڑے شوق سے سنتا ہے، لیکن شوق سے سننے کے بعد شوق سے عمل، تو یہاں کہا گیا جس شوق سے سن رہے ہو نا اسی شوق سے عمل بھی کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، سن تو رہے تھے۔ قرآن سننے کی نفی، باوجود کہ وہ سن رہے ہیں اور باوجود کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا، قرآن فتویٰ دے رہا ہے تم نے نہیں سنا۔ حالانکہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ جس عقیدت سے تم سن رہے اسی عقیدت سے عمل کرو، جس اعتقاد سے تم سن رہے اسی اعتقاد سے عمل کرو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، اور واقعی سن بھی لیا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہیں سنا نہیں۔ تو کیا مطلب؟ ایک کافروں کا طبقہ جب نبی کے وہ رسا اس تک بات پہنچاتے ہیں نا تو بڑے ڈٹائی سے کہتے ہیں ہاں ہاں سنی ہم نے آپ کی بات، لیکن آپ کی بات گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے، 1400 سال پرانی باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ سن لی ہے، کسی لاجک پہ اترتی نہیں ہے آپ کی بات، کہہ دیتے ہیں سن لی، لیکن کہتے ہیں نا یہ کوئی بات تھوڑی ہے۔ ایک یہ طبقہ ہو گیا، ایک منافقوں کا طبقہ ہے جو اوپر سے اسلام کی بات کرتا ہے، اندر سے کافر ہے۔ اس سے جب بات کرے ہاں ہاں ماشاءاللہ جی ہم نے سن لی بات، لیکن انہوں نے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ نہیں سنی، منافقت کے ساتھ سنی۔
اب یہ دونوں طبقے سنتے ہیں لیکن ان پر اس بات کا اثر نہیں ہوتا. پہلے والے نے کہا سنا حالانکہ اس نے اس تلاش حق کے جذبے کے ساتھ سنا ہی نہیں. اگر وہ تلاش حق کے جذبے کے ساتھ سنتا تو اس کے اوپر یہ اللہ کا حکم اثر انداز ہوتا, وہ عمل پر اتر آتا. اسی طرح منافق ہے, وہ اوپر سے کہتا کہ میں نے سن لیا, حالانکہ اس نے بھی حق کی طلب میں حق کی تلاش کے جذبے سے اس نے سنا نہیں. جب دونوں طبقوں نے تلاش حق کے جذبے سے سنا نہیں, اللہ نے ان کے سننے کو نہ سننا قرار دے دیا. اب ایمانداری سے بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم نے سن لیا عمل نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک یہ سننا ہوگا؟ ہم بڑے خوش ہو کے جائیں گے جی ہم نے خطیب صاحب کی کڑوی باتیں سن لی, احسان ڈال دیے, جی آپ شکر کریں ہم آپ کی کڑوی باتیں سن لیتے ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کیا کہیں گے؟ تمہارا سننا نہ سننا. اور پر ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا؟ تم سن رہے ہو, تم یعنی دونوں کے سن, حالانکہ سن دونوں رہے ہیں. ایک کے بارے میں کہا سن رہے ہو اور دوسروں کے بارے میں کہا تم نہیں سن رہے ہو. بیسک ڈیفرنس کہاں آ گیا؟ ایمان والے تلاش حق کے جذبے کے ساتھ عقیدے کے ساتھ سنتے ہیں, اور جو کافر ہیں منافق ہیں وہ تلاش حق کے جذبے کے ساتھ نہیں سنتے ہیں. بس ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ بچائے, ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. سننے کے بعد اگر ہم حق کی نیت سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ سننے والوں کی فہرست میں ہیں. اگر ہم درمیان سے کیڑے نکالنے کے لیے سن رہے ہیں, کجی نکالنے کے لیے سن رہے ہیں, اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے سن رہے ہیں, مولوی صاحب کو کک مارنے کے لیے سن رہے ہیں, سمجھ آئی, کسی اور نیت سے سن رہے ہیں, ڈائری لے کے بیٹھے ہوئے, حکومتی ذمہ داری, کسی طرح مولوی صاحب کی ایک بات تو ہاتھ آ جائے ذرا ڈائری میں لکھ کے اوپر پہنچا دیں, آپ کا سننا نہ سننا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اب آگے اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سنتے ہوئے نہیں سنتے, جو سنتے ہوئے نہیں سنتے, تلاش حق کا جذبہ تو ہے نہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ کہتے ہیں اس میری بنائی ہوئی دھرتی پہ جو سب سے بدترین مخلوق ہے, دواب دابہ کی جمع ہے, جو زمین پہ چلے اسے دابہ کہتے ہیں, دابۃ الارض. کہا میری زمین پر جو سب سے بدترین جانور اور مخلوق ہے نا وہ کون ہے؟ الصم البکم, بہرے گونگے, الذین لا یعقلون, غیر عاقل, جو حق بات کو سنتے نہیں, حق بات کو منہ سے نکالتے نہیں, عقل ہونے کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے. یہ میری دھرتی پہ سب سے بدترین جانور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا ہے جو سنتے ہوئے نہیں سنتے, عقل رکھتے ہوئے دین میں عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کہا, گونگا کہا, غیر عاقل کہا. یہ وہی جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام پہ کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. دل ہیں سوچتے نہیں, آنکھیں ہیں حق بات کو دیکھتی نہیں, کان ہیں حق بات کو سنتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہے, بل ہم اضل, جانوروں سے گرے پڑے ہیں. آپ 2 دن جانور کو اپنے گھر میں رکھ لو وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے. وہ ویڈیو اصلی ہے کہ نقلی ہے میں نے بھی دیکھی, جو بکرا ہے, مکھی چینی بکرا تھا, مالک سے لگا ہوا ہے, مالک اسے بیچ رہا ہے, اور وہ مالک کے کاندھے کے ساتھ لگ کے اس طرح بل بلا رہا تھا جیسے کوئی بچہ بل بلا رہا ہے. شاید آواز اس کی غلط ہو, میں خیال بعد میں ایڈیٹنگ کی ہوگی, لیکن جو میں نے پہلے دیکھی تھی اس میں وہ آواز نہیں تھی, لیکن اس بکرے کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پریشان تھا. ایک بکرا آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے, ایک بلی آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے. جس بلی کو آپ اپنے ہاتھ سے خوراک ڈالتے ہیں نا, آپ صبح جائیں شام کو واپس آئیں وہ آپ کے پیچھے لپک کے آتی ہے. کتا آپ کو دل دم ہلانے لگتا ہے. اشرف المخلوقات کی حالت دیکھو, اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے وہ وفا کی مثال کتے کی دیتا ہے. حالانکہ اشرف المخلوقات کو وفا کی مثال کس کی دینی چاہیے تھی؟ اپنی. لیکن اشرف المخلوقات نے وفا کی تلاش بھی کی تو کس کی مثال کی؟ کتے کی. ہم کہاں کھڑے ہیں بس یہ دیکھ لیں. تو یہی اللہ کہتے ہیں جانوروں سے گرے پڑے ہیں. جانور بھی 2 دن کسی کے پاس رہے, تیسرے دن اپنے مالک کو پہچانتا ہے, اپنا راستہ ناپتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے, چارہ کھا کے اسی گھر میں واپس آتا ہے. مرغی اسی گھر سے باہر دانہ چگنے جاتی ہے, اندر دینے کا ٹائم ہوتا ہے سیدھے گھر پہ آتی ہے, گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے, سیڑھیوں پر انڈا دے کے چلی جاتی ہے. یہ مالک کی امانت ہے.
لیکن بندہ اس سے بھی گرا پڑا ہے. بل ہم غافلون بل ہم اضل، اس سے بھی گرا پڑا ہے بندہ. یہ وہی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو سنتے ہوئے نہیں سنتے. اللہ کہتے ہیں اگر میں ان میں تلاش حق کا کوئی جذبہ دیکھتا، کوئی خوبی دیکھتا تو میں ان کو دین کی بات سنوا دیتا. یعنی پھر یہ اگر ان کے اندر تلاش حق کی کوئی ایک خوبی بھی ہوتی تو میں توفیق دیتا کہ یہ عقیدت کے ساتھ سنیں، اعتقاد کے ساتھ سنیں. جب اعتقاد کے ساتھ سنتے تو یہ دین قبول کر لیتے. کہ اللہ کو اگر معلوم ہوتا تو اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا مطلب؟ کوئی چیز معلوم موجود ہی نہیں رکھتی، نفی کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ موجود ہی نہیں، کیونکہ جو موجود ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. جو معدوم ہے اللہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ معدوم ہے. اللہ یہاں وجود کی نفی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر تو تلاش حق کے جذبے کی کوئی ایک جرثومہ بھی نہیں ان کے اندر. ہوتا تو اللہ ان کو تلاش حق ان کو حق بات سننے کی توفیق دے دیتا. یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی اگر ان کو سننے کی توفیق دے دوں. یہ ان لوگوں کے بارے میں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی جباریت. جب مہر لگا دی جاتی ہے نا تو پھر بندہ ایمان نہیں لیتا. اللہ یہاں کہتے ہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر میں مہر جباریت ہٹا دوں، پھر سے خالی سلیٹ کر دوں اور ان کو پھر میں سننے کی توفیق دے دوں، اچھا سن لو اب تمہیں اختیار ہے، تم مانو نہ مانو، یہ پھر بھی سن کے دین سے اعراض کرتے ہیں. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. اس آیت کے تحت بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو. جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے، اپنی طرف نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، بلائے گا اپنی طرف بلائے گا تو اپنی طرف بلانے سے مقصد اللہ کی طرف بلانا. لیکن بلا کس کی طرف رہا ہے؟ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے، یہاں بھی وہاں بھی. اگر اللہ کا رسول تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلائے، یہ دین زندگی دیتی ہے، یہاں بھی دیتی ہے وہاں بھی دیتی ہے. جس کے پاس دین نہیں ہوتا وہ خالی خولی زندگی گزارتا ہے، اندر ٹٹولو. اس سے بڑا پریشان، مضطرب، بے چین، بے سکون کوئی نہیں ہوتا، بھلے وہ 10 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سکون میں نے اپنے دین میں رکھا، اپنی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہی کہتے ہیں جب تمہیں اللہ کا رسول زندگی دینے والی چیز کی طرف تمہیں بلائے تو پھر اس کے بلانے پر، اس کی پکار پر لبیک کہا کرو. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا، حائل ہو جاتا. کیا مطلب؟ 2-3 اس کے مفہوم ہیں، بڑے کمال کے مفہوم ہیں. ایک آدھ مفہوم بتاتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. یاد رکھو میرے بندو، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ بندے کو خود اپنا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے بندہ اللہ اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بندہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے دراصل خود نہیں کرتا، درمیان میں اللہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے. اس لیے اگر تم بندے بنو گے تو پھر دل اللہ کے قابو میں ہے. جب بندے بنو گے تمہارے سامنے لاکھوں کا لشکر ہوگا اور تم 313 ہوگے، ہزاروں کا، سینکڑوں کا لشکر ہوگا، تم 2-3 ہوگے، 313 ہوگے، تو دل تو اللہ کے قابو میں ہے. اللہ تمہارے دل کو گرنے نہیں دے گا. تمہیں خوفزدہ ہونے، اور تمہارے سامنے 500 کا لشکر ہو، تم 25,000 ہو، لیکن تم بے ایمان ہو تو دل تو اللہ کے قابو میں ہے. اللہ تعالیٰ 500 سے تمہارے دلوں میں ڈروپ ڈال دے گا. یہ مطلب ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اگر تم بندے بنو گے کفر آنے نہیں دے گا، ایمان ہی رہے گا. اگر تم اس کے دین سے بھاگو گے تو پھر تمہارے اندر ایمان نہیں آنے دے گا، کیونکہ دل اللہ کے اختیار میں. دل اللہ کے، یہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اسی دعا بھی ہے نا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک علی طاعتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین پر رکھ. تو یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں میرے بندو یاد رکھنا، تمہارے دل، تمہارے جسم اور تمہارے دل کے درمیان میں خود آ جاتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے. یہ 2 زندگی کے وہ رویے اور وہ عقیدے ہیں کہ بندہ ان عقیدوں کو سنبھال کے رکھے
تو دوغلا پن منافقت اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی. ایک یہ کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ جان رہا ہے. دوسرا ایک دن میں نے جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے. یہ زندگی بندے کی زندگی میں یہ دو عقیدے آ جائیں بندہ منافق نہیں ہو سکتا. سمجھیں, دوغلا پن اس کے اندر نہیں آ سکتا. یہ بات یاد رکھیں. اور اس سے ہٹ کر اگر ایک اور نظریہ دیکھیں جو میں نے آپ کو اس کی دوسری تفسیر بتائی جو زیادہ بہتر ہے کہ تفسیر کیا کہتے ہیں, یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے. بندے کو پتہ چل جائے کہ بھائی خوف زدہ کرنا بھی اللہ کا کام, بے خوف کرنا بھی اللہ کا کام. دل کی کیفیتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ عقیدہ بن جائے, وہ اللہ سے منہ موڑے گا؟ کبھی بھی نہیں موڑے گا. یہی آپ دیکھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ہزار ہا لشکر ہوتا ہے, وہ گھبراتے. کافروں اور مسلمانوں کی افواج میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہی تو ہے. آج اگر آپ پاک فوج اور انڈیا کی فوج میں فرق ہے تو یہ تو نہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم عددی قوت میں زیادہ ہیں یا ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہے. ہر چیز ان کے پاس زیادہ ہے, پھر بھی وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اگرچہ خیر ہم بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں, پھر بھی وہ ہم سے ڈرتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے. بیسک ڈیفرنس کیا ہے؟ ایمان ہے بس. اگلی بات, وقت ختم ہو رہا ہے, 3-4 منٹ میرے پاس ہیں. بڑی اہم ترین زندگی کی بات ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. میرے بندو اس وقت سے بچو جب بلا آئے گی تو اکیلے بلا صرف ان پہ نہیں آئے گی جو ظالم اور گناہگار ہوں گے, بلکہ وہ بلا سب کو لپیٹ لے گی. چاہے پرہیزگار ہوں, گناہگار ہوں, خاموش طبقہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کو لپیٹ لے گی. اس دن سے بچو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یقین کرو اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ جب سزا دینے پاتا تو بڑی سخت سزا دیتا ہے. کہ اس دن سے بچو جب بلا آئے گی تو اکیلے گناہگاروں پہ نہیں آئے گی, پرہیزگار سمیت سب لپیٹ میں آ جائیں گے. اس کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان کام. دنیا کے اندر آپ دیکھیں مادی نجاستیں ہوتی ہیں. اگر ایک سوسائٹی صاف ہو تو وہ جو نجاستیں ہوتی ہیں ان کو پنپنے نہیں دیتی. کہیں بھی سڑک میں, روڈ پہ, گلیوں میں, محلوں میں, جہاں بھی ہو. آپ نہیں دیکھتے جو گیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں کیونکہ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. سمجھائی بات کی؟ اس چیز کو مینج کر لیتی, وہ گندگی کرنے نہیں دیتی. ایک ادھ گندگی بھی ہو تو وہ نوٹس لے کے سارا برابر ہو جاتا ہے. نوٹس دب ہی لیں تو اتنی بڑی اکثریت میں چھوٹی موٹی گندگی دب جاتی ہے. وہ اپنی نجاست اور نحوست اس طرح نہیں دکھا سکتی. لیکن اگر سوسائٹی بے حس ہو جائے تو پھر وہ نجاست بڑھتی جاتی ہے. وہ نجاست پھر پانی میں بھی آتی ہے, آب و ہوا میں بھی آ جاتی ہے, ماحول میں بھی آ جاتی ہے. اس کی سرانٹ پورے معاشرے میں, پورے محلے میں, پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے. پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی. پھر وہاں بیماریاں پھیل جاتی ہیں. اب اس جب بیماری اور وبا پھیلتی ہے تو کیا وبا پھیلنے والوں میں وبا صرف انہی کو چمٹتی جنہوں نے گندگی کی تھی؟ وبا ان کو بھی چمٹتی جنہوں نے گندگی کی, بلکہ انہیں بھی چمٹ جاتی ہے جو گندگی پھیلانے والوں کے سامنے خاموش رہے, بولے نہیں. بڑا پیسو ایٹیچیوڈ, کیا میٹھا لفظ ہے پیسو ایٹیچیوڈ. یہ سب سے پیسو ایٹیچیوڈ رکھنے والا بڑا ظالم طبقہ ہے اس معاشرے کا, جس کی وجہ سے اس معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں. یہ جو خاموش طبقہ ہے نا جس کی اکثریت ہے, اس نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارا. یہ بڑا نیوٹرل بنتا ہے. یہ کہتا ہے کھاؤ, کماؤ, عیش کرو, خوب اچھی طرح فوڈ اسٹریٹ بناؤ اپنے گھر کو, اس کے بعد ٹوائلٹ میں جا کے فارغ ہو کے صبح دوبارہ شروع کر دو. یہ کسی اور چیز بھی کہتے ہیں بڑا پیسو ایٹیچیوڈ. یہی ظالم طبقہ ہے, اس کو بھی وبا چمٹ جاتی ہے. ان کو بھی وبا چمٹ جاتی ہے جو اس گندگی کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہاں سران نہیں ہونی چاہیے, یہاں انتڑیاں نہیں ہونی چاہیے, یہاں گوبر نہیں ہونا چاہیے, گٹر ابلنا نہیں چاہیے. بیماری چمٹتی پھر تینوں کو چمٹتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو بس روحانی نجاستیں بھی ایسی ہوتی ہیں. جب سوسائٹی میں روحانی نجاست پھیلتی ہے, اگر اس کو دبانے والا طبقہ موجود ہے پھر وہ نجاست دبی رہتی ہے, اس کے اثرات آگے نہیں بڑھتے. اور اگر سوسائٹی میں جب روحانی نجاست پھیل رہی ہو, میرا جسم میرے مرضی کے جھنڈے بلند ہو رہے ہوں, ملک کا با اختیار طبقہ گونگا, بہرا, اندھا بن جائے, ان کے دماغ بھی شل ہو جائیں, ان کے ہاتھ بھی شل ہو جائیں, اور وہ ان کو بلکہ سپورٹ کرنے لگے, وہ پھر ایڈز کی شکل میں, طاعون کی شکل میں,
کینسر کی شکل میں وہ وبا پھیلتی چلی جاتی ہے. اس کی لپیٹ میں میرا جسم میری مرضی والے بھی آتے ہیں, اس کی لپیٹ میں گناہوں کے سامنے خاموش رہنے والے بھی آ جاتے ہیں, اور اس کی لپیٹ میں وہ چھوٹا سا طبقہ بھی آ جاتا ہے جو بمانگ دہل کھڑے ہو کے ان نجاستوں کے خلاف جہاد کرنے نکلا ہوا تھا. لیکن جب وبا ہوتی پھر سب کو لپیٹ لیتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح مادی نجاستیں سب کو لپیٹ لیتی, تمیز نہیں رکھتی, تو روحانی نجاستیں پھیل جائیں, اوپر سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے, وہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. اب آپ سوال کریں گے جو روک رہے تھے ان کی کیا غلطی؟ کوئی غلطی نہیں, موت اسی طرح آئے گی. لیکن حدیث میں ہے انما یبعث الناس علی نیاتہم, لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. بس پھر وہاں فرق آئے گا. یہاں تو آ جائے گی جو موت آ گئی, وہاں اللہ تعالیٰ ڈیفرینشیٹ کریں گے, الگ الگ کریں گے. ایک بستی میں اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتے ہیں, ایک بازار میں عذاب آ جاتا ہے, لیکن ایک بازار میں خریداری کرنے والا کسی اور شہر سے ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے. لیکن وہ بھی تو اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا, جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا. لا الہ الا اللہ. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.